بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 12 ما یذکر فی الفخذ، یعنی ران کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے۔ عنوان باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جرحد رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن جاحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران بھی ستر ہے۔ اور حضرت انس کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا، اور حضرت انس کی حدیث سند میں زیادہ قوی ہے، اور حضرت جرحد کی حدیث میں زیادہ احتیاط ہے، یہ اس لیے کہ تا ان کے اختلاف سے نکلا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے ڈھانک لیے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور آپ کی ران میری ران پر تھی، وہ اس قدر مجھ پر بوجھل ہو گئی کہ میں ڈرا کہ کہیں میری ران نہ ٹوٹ جائے۔ حدیث نمبر 371۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا، اور ہم نے اس کے قریب جا کر صبح کی نماز پڑھی جب کہ ابھی اندھیرا ہی تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور حضرت ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، اور میں حضرت ابو طلحہ کے ساتھ پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلی میں گھوڑا دوڑایا، اور میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے ساتھ چھو رہا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران سے تہبند ہٹا دیا، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھتا تھا۔ جب آپ گاؤں میں داخل ہوئے اور فرمایا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے آنگن میں ڈیرا ڈالتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو قبل از وقت عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو۔ یہ آپ نے 3 بار کہا۔ حضرت انس کہتے تھے کہ لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے کہا، محمد آ گیا۔ اور عبدالعزیز کہتے تھے کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے محمد کے ساتھ خمیس کا لفظ بھی کہا تھا، یعنی فوج۔ حضرت انس کہتے تھے کہ ہم نے اسے لڑ کر فتح کیا تھا، اور قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا تو داہیہ کلبی آئے اور کہا، نبی اللہ، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی دیجیے۔ فرمایا، جاؤ ایک لونڈی لے لو۔ انہوں نے حیی کی بیٹی صفیہ لی۔ اس پر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، نبی اللہ، آپ نے داہیہ کو قریظہ اور نذیر کی سردار صفیہ بنت حیی دی ہے، وہ تو صرف آپ کے ہی لائق ہے۔ فرمایا، اسے بما صفیہ بلا لاؤ۔ وہ صفیہ کو لے آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، ان قیدیوں میں سے اس کے سوائے کوئی اور لونڈی تم لے لو۔ حضرت انس کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے شادی کی۔ اس پر حضرت ثابت نے حضرت انس سے پوچھا کہ ابو حمزہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا مہر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسی کو آزاد کر دیا تھا اور اس سے شادی کر لی۔ آخر جب آپ ابھی راستے میں ہی تھے تو حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کو آپ کی خاطر آراستہ کیا، اور رات کو آپ کے پاس انہیں بھیج دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو
دولہا تھے، اور آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی چیز ہو وہ اسے لے آئے، اور آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا تو کوئی شخص تو کھجوریں لانے لگا اور کوئی گھی۔ عبدالعزیز نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ستو کا بھی ذکر کیا تھا۔ کہتے تھے پھر انہوں نے ان سب کو آپس میں ملا کر گوندھ دیا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ تشریح: سوائے امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کے باقی 3 اماموں نے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا حصہ جسم، اور ایک دوسرے گروہ نے صرف شرمگاہ اور مقعد ہی کو سطر قرار دیا ہے۔ اس اختلاف کا سبب حضرت جرحد اور حضرت انس کی 2 مختلف روایتیں ہیں۔ امام بخاری نے مذکورہ بالا طریق سے ان کے درمیان تطبیق کی ایک صورت واضح کی ہے۔ جب حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے بطور احتیاط کے ران ڈھانک لی۔ کتاب المناقب میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت زید بن ثابت کا قول سورہ نساء کی تفسیر میں منقول ہے۔ ان دونوں روایتوں کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت انس کی روایت نمبر 371 باعتبار سند کے نہایت صحیح ہے اور اسے رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ فاخذے سے مراد ران کا نچلا حصہ ہے، جس سے بعض وقت شدت گرمی کی وجہ سے کپڑا اٹھا دیا جاتا ہے۔ ران کا اوپر کا حصہ مراد نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما